بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی شروع کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے تقاضے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے ادب سے پیش آنا چاہیے، گفتگو کرے تو آپ سے کیسے گفتگو کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کتنا ادب اور احترام ہم کو کرنا چاہیے، یہ باتیں ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ مومن کے زندگی میں ادب کی اہمیت، ادب اور اخلاق شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ادب اگر ہمارے زندگی میں نہ ہو تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ صحیح مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے ہو، ہمارے زندگی میں ادب ہو۔
محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی ہم کو ادب کے تقاضے سکھائے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا، والدین کے ساتھ کیسے ادب سے رہنا، اساتذہ کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا، اور ہم سے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا، قرآن کا ادب کیسے کرنا، قبلے کا ادب کیسے کرنا، یہ سب تعلیمات اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی ہے۔ جب ادب اور احترام کی بات آئے، اخلاق سکھانے کی بات آئے، تو شریعت اسلامیہ ماں باپ کو کہتی ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی ادب کی تعلیم دے، بچے کو بچپن سے ہی اخلاق سکھائے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں، ادب کس کو کہتے ہیں، بچوں کو بچپن سے ہی سکھانے کی تعلیم شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، میں بچہ ہونے کی وجہ سے میرا ہاتھ کھانے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا برتن میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا اے میرے بچے تم جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے لقمہ اٹھا لو، ادھر ادھر ہاتھ کو ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، چھوٹا بچہ جس کو ابھی ابھی کھانا کھانے آیا ہے، ہم لوگ اس کو کیئر نہیں کرتے، کیا بول کے چھوڑ دیتے، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد خود بخود سمجھ جائے گا، خود بخود سیکھ لے گا سمجھتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، بچے کو بچپن میں ہی تعلیم دی، کہا پیارے بچے جب تم کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا شروع کرو تو اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ یہ ہوتی ہے ادب، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ بچوں کو بچپن سے ہی اگر ہم اس کو سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ادب سیکھے گا، اخلاق سیکھے گا۔ کئی ماں باپ بچہ نوجوان ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد بگڑتا ہے تو روتے ہیں، بگڑتا ہے تو شکایت کرتے ہیں، میرا بچہ نافرمان ہو گیا، میرا بچہ بد اخلاق ہو گیا، میرے بچے کے اندر یہ بری عادت ہے، وہ بری عادت ہے، میرے بچوں کے فرینڈ سرکل اچھی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، ماں باپ کو غور کرنا چاہیے کہ بچہ جب چھوٹا تھا تو تم اس کو سکھائے کیا، کس سے دوستی کرنا ہے اس کو بتلائے کیا، کس کے ساتھ فرینڈشپ کرنا ہے اس کو بتلائے کیا، پہلے سے ہی اس کو معلوم کرائے کیا کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کون سی عادت اچھی کون سی عادت بری۔ بچوں کو اگر بچپن میں ہم سکھاتے تو بچہ سیکھ لیتا، لیکن بچے کو بچپن میں سکھائے نہیں، ابھی بچہ ہے سمجھ کر اس کو چھوڑ دیے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہاں سے سمجھے گا۔ جب ایک پودا، ایک درخت چھوٹا رہتا ہے، پودے کو جب پتلا اس کا جڑ پتلا رہتا ہے، جدھر چاہے اس کو ادھر موڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی جڑ جب مضبوط ہو جاتی ہے درخت کی، ہم اس کو جدھر چاہے ادھر موڑ نہیں سکتے۔ جب جڑ مضبوط نہیں ہوتی اسی وقت ہم درخت کو جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں، لیکن جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اس کو ہم موڑ نہیں سکتے۔ ایسے ہی مثال اپنے بچوں کی بھی ہے۔ بچے جب چھوٹے رہتے ہیں، بچپن میں ہی اگر ہم کو سکھائیں گے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا کس کو بولتے، شرک کس کو بولتے، توحید کس کو بولتے، دوستی کرے تو کس سے کرنا، کھانا کھائے تو کیسے کھانا، یہ سب باتیں اگر ہم بچپن میں بچوں کو سکھائیں گے تو پھر وہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اچھے بنیں گے۔ تو شریعت اسلامیہ وہی کہتی ہے کہ جب بچے جب بچے رہتے ہیں اسی وقت ان کو آداب سکھانا چاہیے، اخلاق سکھانا چاہیے۔ اور یہاں تک شریعت کہتی ہے، اللہ اکبر، آپ شریعت کے تعلیمات پر غور کرو کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ادب سکھانے کے خاطر اگر مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو اس کو مار سکتے ہیں۔ شریعت میں مارنے کا حکم بہت کم جگہ دیا گیا ہے، بہت کم جگہ، لیکن خاص کر جب بچہ بگڑ رہا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، اس کو سدھارنے کے واسطے اگر ہلکی سی مارنے کی نوبت آئے تو مار کر ہی اس کو سدھار سکتے ہیں آپ۔
وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا. ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے لاٹھی کا استعمال مت کرو مگر ادب سکھانے کے خاطر تم استعمال کر سکتے ہو. تو لہٰذا محترم بھائیوں یہ ادب بہت اہم چیز ہے. اس کی اہمیت اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اگر ادب سکھانے کے واسطے اگر آپ ہلکی سی مار بھی مارنا چاہتے تو مار سکتے ہیں اس کو ادب سکھانے کے لیے. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے اسلاف میں ادب کی کتنی زیادہ اہمیت تھی آپ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے اسلاف جب کسی بچے کو مدرسے کو بھیجتے کیا تعلیم دے کر مدرسے کو بھیجتے، کیا اس کو بتا کر مدرسے کو بھیجتے. آپ غور کرو، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو کسی اسکول کسی مدرسے کو بھیجتے تو یہ تعلیم دیتے، کہتے یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. اپنے بچوں سے کہتے پیارے بچے یاد رکھنا تو اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، وہاں جا کر ادب کا یہ باب سیکھ لیا، یہ میرے پاس بہت پسند ہے کہ تو تعلیم کے 70 باب سیکھ لیا مگر ادب تجھے نہیں آیا تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اچھا ایڈوکیٹڈ ہو گیا، ویل ایڈوکیٹڈ، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ بن گیا بچہ، گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ آپ کا بچہ بن گیا، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں آئے، ادب نہیں آئے تو آپ کا بچہ پوسٹ گریجویٹ بن کر بھی بیکار ہے. پہلے ادب سکھاؤ بچوں کو، اور ایسے اسکول میں ایسے مدرسوں میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجو جس اسکول میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہو، جس اسکول میں ادب سکھایا جاتا ہو. کتنے ماں باپ ہیں بچوں کو اسکول کا ایڈوکیٹڈ سسٹم دیکھ کر بھیج دیتے، یہاں تعلیم اچھی ہوتی بول کر بھیج دیتے، لیکن وہاں جا کر بچہ میرا بگڑ جاتا، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے، اس کا لحاظ نہیں رہتا. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف پہلے ادب کو دیکھتے تھے، بچوں کو بھی بولتے تھے تو جو مدرسہ جاتا ہے ادب کا یہ ایک طریقہ سیکھ لیا تو مجھے بس، تو تعلیم میں کتنے مرتبہ فیل ہوا تو بھی پرواہ نہیں، تیرے اندر ڈسپلن آ گیا میں خوش ہو جاؤں گا. یہ بولتے تھے ہمارے اسلاف. اس لیے کہ ادب سے ہی انسان انسان بنتا ہے، ادب سے ہی ایک مومن مومن بنتا ہے، ادب سے ہی ایک عالم عالم بنتا ہے. اگر اس کے پاس ادب نہیں تو وہ صحیح انسان نہیں، اس کے پاس ادب نہیں تو وہ صحیح مومن نہیں، اگر اس کے پاس ادب نہیں تو وہ صحیح عالم نہیں. ادب بہت ضروری ہے محترم بھائیوں. امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ہر دن سیکھنے کے لیے 5000 اسٹوڈنٹ آتے تھے. 5000 اسٹوڈنٹ ہر دن ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اسلاف کہتے ہیں وہ 5000 سیکھنے والوں میں علم سیکھنے والے کتنے رہتے تھے؟ صرف 500 رہتے تھے. 4500 صرف ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. امام صاحب کیسے بولتے ہیں، امام صاحب کے انداز کیسا ہے بولنے کا، امام صاحب کے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، امام صاحب کا طریقہ کیسا ہے. صرف ادب سیکھنے کے لیے امام صاحب کے پاس 4500 اسٹوڈنٹ آتے تھے، صرف علم سیکھنے میں 500 رہتے تھے 5000 میں سے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ ادب کی کتنی ویلیو تھی ہمارے اسلاف کے پاس، ہمارے بڑے لوگوں کے پاس. اگر آپ حدیث کے کتابوں کو دیکھیں گے تو حدیث کے کتابوں کے اندر ادب کے تعلق سے بے شمار کتابیں لکھی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے امام بخاری انہوں نے ادب کے ٹاپک پر الادب المفرد نام کی ایک کتاب لکھی. الادب المفرد، زندگی میں ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے طریقے سے بات کرنا، کس کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آنا، اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہے، اساتذہ کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہے. یہ ساری باتوں کو انہوں نے الادب المفرد میں جمع کیا. اور علامہ مفلح رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی الادب الشرعیہ. الادب الشرعیہ، اسلاف دیکھو یہ ان کے پاس اخلاق کی کتنی ویلیو تھی، کتنی اہمیت تھی. اخلاق کے ٹاپک پر انہوں نے کتابیں لکھی.
اور امام ابو داود سنن ابو داود جو حدیث کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس سنن ابو داود میں ادب کا باب باندھا اور اس کے اندر بہترین سے بہترین حدیثیں لائی۔ محترم بھائیوں، جب ادب کی بات ہم کرتے ہیں، جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو کن کے ساتھ ہم ادب کے ہمارے تقاضے ہیں؟ ویسے تو بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کو ادب کے تقاضے ہیں، اس میں سے چند تقاضے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ادب ہم کو کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا مدبر، کھلانے پلانے پہنانے والا وہی اللہ، اس کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہے اس کو جانو پہلے۔ اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضے یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی ہے، بے ادبی۔ اللہ ہم کو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہم اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں۔ یہ کتنا غصہ آئے گا اللہ کو، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضوں کی بات آئی تو یہ بات بھی سنتے جاؤ کہ اللہ کے جو نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی صفت کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ ادب ہے۔ جیسے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالی، اللہ عز و جل، یہ ادب ہے۔ یہ اللہ تو ہر کوئی بولتا، ادب سے اگر ہم اس کا نام لینا چاہیں تو اللہ تعالی، اللہ جو بلند و بالا ہے، اللہ عز و جل بزرگی والا ہے۔ ایسا اللہ کے نام کے ساتھ اس کے صفت کا ذکر کرے تو اس کے نام کے ساتھ ادب ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ ادب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ ادب کرنا۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید کے ساتھ ادب۔ قرآن مجید جب پڑھے تو پاک صاف ہو کر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید اگر آپ کے کسی پیپر میں قرآن کی آیتیں لکھی ہو، وہ پیپر کو ادھر ادھر کچرے میں نہ ڈالے۔ اور قرآن مجید کی آیتیں اگر اپنی جیب میں ہو تو وہ جیب میں رکھ کر بیت الخلاء نہ جائے، وہ باہر نکال کر بیت الخلاء کو جائے۔ یہ قرآن کے ساتھ ادب کے تقاضے ہیں محترم بھائیوں۔ یہ قرآن کے ساتھ ادب کرنا گویا کس کے ساتھ ادب کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ ادب کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضے یہ ہے کہ اللہ کے جو قبلہ ہے، اللہ نے کس کو قبلہ بنایا؟ کعبۃ اللہ، اس کا احترام، اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کا احترام کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ قبلے کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ بول و براز کرتے وقت، پیشاب اور پیخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ بتائے نہ پیٹھ بتائے۔ اگر آپ میدان میں کہیں بھی جا کر بول و براز کرتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کر نہ بیٹھے۔ عمارتوں میں، بلڈنگوں میں قبلے کی طرف رخ کرنا جائز ہے، مگر وہاں پر بھی اس کا احترام کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں لیٹرین باتھ روم بناتے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کر نہیں بناتے۔ یہ قبلے کا احترام ہے، یہ قبلے کے ساتھ ادب ہے یہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی منع فرمایا۔ قبلے کی طرف تھوکنا بھی، یہ بھی اس کے ساتھ بے ادبی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے قبلے کی طرف تھوکنے لگے۔ نماز ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذمہ داروں سے کہا کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھانے کی تعلیم نہ دو، اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے مت بھیجو۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو وہ آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے اس کو روک لیا۔ پوچھا کہ کیوں تم آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تمہیں نماز پڑھانے سے۔ پھر دوسرے دن وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ میں نماز نہ پڑھاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں نے منع فرمایا اس لیے کہ تم نے قبلے کی طرف تھوک کر اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔
تو قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نماز کی حالت میں ہی نہیں بلکہ ابن حبان کی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام حالتوں میں جب آپ کو تھوک آئے تو قبلے کی طرف تھوکنے سے پرہیز کرنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ قبلے کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے محترم بھائیوں. اور اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے. اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ مسجدیں. مسجدوں کے ساتھ ادب کرنا، مسجدوں کا احترام کرنا گویا کہ اللہ کا احترام کرنا ہے. مسجدوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا اللہ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ ہر مسجد کو جاتے ہوئے اسباب زینت اختیار کرو. مسجد کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے جب ہم مسجد کو آئے اچھے کپڑے پہن کر مسجد کو آئے، اچھا لباس پہن کر مسجد کو آئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کو آئے. کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. محنت کرا، پسینہ آیا، پانی نہا کر مسجد کو آنا، یہ ادب کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مسجد کا احترام ہے. اور مسجد کا احترام کرنا کس کا احترام کرنا ہے؟ اللہ کا احترام کرنا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد کو جاتے، بعض اسلاف ہمارے مسجد کو جاتے وقت ایک دم ٹپ ٹاپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کو جاتے تھے. لوگ انہیں پوچھتے کیا بات بھائی، مسجد کو جاتے وقت ایسے کپڑے کیوں پہن کر جاتے ہیں؟ وہ بولتے ارے دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاتے تو کیسا جاتا؟ دنیا کے بڑے بادشاہ کے پاس تو جاتا تو کیسے کپڑے پہن کر جاتا؟ اچھے کپڑے پہن کر جاتا نہیں جاتا. یہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم جاتے ہیں، کیسے کپڑے پہن کر جانا؟ آج ہم کو غور کرنا ہے. شادیوں میں جاتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جاتے. اللہ کے گھر کو آتے نارمل لباس، ٹی شرٹا، جینس پینٹا، ٹائٹ کپڑے نہیں. ادب کا تقاضا نہیں ہے. اللہ کے گھر کا احترام کرو، اللہ کے احترام کرنے کے برابر ہے محترم بھائیوں. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے تعلق سے گفتگو کرے تو ادب کے ساتھ گفتگو کرے. یہ اللہ کے احترام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اللہ کے تعلق سے گفتگو کرے تو احترام سے گفتگو کرنے کا مطلب اللہ کے بارے میں کوئی بات ہم بولتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو اللہ کے بارے میں بات آئے تو بڑے ادب سے بات کرنا. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک قوم، کافر قوم کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. کیسے بولتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ سن لو. ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے اللہ کے بارے میں بتلایا. پہلے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي وَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرایا. کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تمہارے جھوٹے خدا میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے. اب یہ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی وہو یہدین، وہی ہے جو مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کیا. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یہاں آپ ادب کا ملاحظہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں جو باتیں بیان کیا ہے اس کے اندر کتنا ادب کا لحاظ رکھا آپ کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے سیدھا راستہ بھی بتلایا ہے اور وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہاں تک بات برابر ہے. اس کے بعد جو بات ابراہیم علیہ السلام نے جو کہی اس میں ہی اصل ادب ہے. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، مجھے صحت دیتا ہے. اگر ایسا بولتے تو بھی صحیح ہوتا تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام ایسا بھی بولتے تو یہ بات بھی صحیح.
میرا رب وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. کیوں؟ اگر اللہ کے بارے میں ایسا بولتے تو میرا رب وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، اس کے اندر بے ادبی آتی، ایک شکایت کا پہلو آتا. یعنی اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں یہ گمان ہے کہ اللہ تو مجھے بیمار کر ڈالتا ہے بول کے ایک شکایت کا پہلو آتا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے محترم بھائیوں. اس لیے جب بھی اللہ کے بارے میں گفتگو ہو تو ادب کے تقاضوں کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضوں کا مطلب کیا ہے؟ خطبے کے شروع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضے بتلائے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہاری آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ نبی کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے. نبی جب گفتگو کرے، نبی کی جو بات ہے، نبی کی بات سے ہماری بات اونچی نہیں ہونا، نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہیں ہونا. یہ ادب کے تقاضے ہیں محترم بھائیوں. اور نبی کے ساتھ ادب کے ایک تقاضے یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا. اب تو نبی زندہ نہیں، میری بات کو غور سے سنو. اب نبی تو زندہ نہیں. جب نبی زندہ تھے تو صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند مت کرو. اب نبی تو زندہ نہیں، نبی کے باتیں زندہ ہیں نہیں، نبی کے حدیثیں زندہ ہیں نہیں. نبی کی حدیث آنے کے بعد اس کے سامنے دوسروں کی بات کو نہیں لانا، یہ بے ادبی ہے. نبی کی حدیث سن لیے اس پر عمل کرنا، یہی نبی کے ساتھ ادب ہے. نبی کی حدیث معلوم ہو گئی، حدیث میں ہوں گا، پھر بھی میرے امام صاحب، میرے مفتی صاحب ایسا بولے، میرے مفتی صاحب کی بات ہی میں مانتا ہوں بولے تو نبی کی بات کو آپ مانے نہیں. یہ نبی کے ساتھ بے ادبی ہے. نبی کی بات آ گئی، سارے لوگوں کی بات چھوڑ دو، نبی کی بات کو لے لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. یہی ادب کا تقاضا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں نبی کے ساتھ ادب کے تقاضے بتلاتے ہوئے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جب تم نبی کو بلاؤ تو نام لے کر مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اے عبداللہ، اے زید، اے بکر، جیسا ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو ایسا نبی کو مت بلاؤ. اللہ، یہ نبی کے ساتھ بے ادبی ہے. نبی کو جب بلاؤ تو نبی کا جو رسول، آپ جو اللہ کے رسول ہیں اس صفت کے ساتھ بلاؤ. یہ نبی کے ساتھ احترام کا تقاضا ہے. نبی کا نام لے تو محمد بول کے نام لے، محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پیارے نبی ہیں. آپ ایسا آپ کے ساتھ ادب کے تقاضے ہیں. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے ادب کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں. والدین کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہیں یہ جاننا ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. والدین کے ساتھ ادب کے تقاضے یہ ہیں کہ والدین کو ناراض نہ کرے، والدین کو غصہ نہ دلائے، والدین کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدکما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ کہتے ہیں یاد رکھو لوگو، تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے، ایک ہو یا دونوں، والدہ ہو یا والد، تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے گفتگو کرتے وقت اف تک نہ بولو، اف تک نہ کہو. قرآن مجید میں ادب کے تقاضے سکھائے گئے ہیں. ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ ادب ہم کو سکھایا گیا ہے. آج نوجوانوں کو ماں باپ کے ساتھ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو. آج
ہمارا نوجوان ماں باپ کے سامنے زور زور سے بات کرتا، جواب دیتا. کچھ نوجوان تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ماں باپ کو گالی دینا اللہ کتنا بڑا گناہ ہے. زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ جو ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے. ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. اور یہ بات یاد رکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ سے غلطی ہوتی ہے ان کے غلطی کو غلطی مانو، لیکن ان کے سامنے اس کا جواب نہ دو. غلطی بھی اگر ان سے ہوتی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ غلطی کو صحیح مان لو، نہیں، غلطی کو غلطی جانو لیکن ریاکشن اس کا مت دو، خاموش رہو. وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے محترم بھائیو. اگر ماں باپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئیں گے تو پھر ناکامی ہمارے قدم چومے گی. تو ماں باپ کے ساتھ ادب کے تقاضے بہت بڑے ہیں. ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر جا رہے ہیں، بوڑھے باپ کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میرے باپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابی بولے اللہ کے نبی آپ بتائیے، آپ بتا دیجئے میرے باپ کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا، آپ بتا دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم تمہارے ابا کے ساتھ چلو، تمہارے ابا کے سامنے نہ چلو، ان کے برابر بھی مت چلو، ان کے پیچھے چلو. اور جب تمہارے ابا بات کرے تو تم خاموش رہو، اور جہاں تم بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے اپنے ابا کو بٹھاؤ، پہلے اپنے ابا کو بٹھاؤ، تم کھڑے رہو. یہ ماں باپ کے ساتھ ادب کے تقاضے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلایا. محترم بھائیو، آج سوسائٹی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں. ہم کو یہ دیکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی نوجوان ہمارے ماں کے ساتھ تو کچھ ادب سے پیش آتے ہیں لیکن باپ کے ساتھ بڑے بے ادب نظر آتے ہیں. باپ کے ساتھ بڑے بے ادب نظر آتے ہیں. وہ باپ جو صبح سے شام تک محنت کر کے بچوں کو پڑھا کر بڑا کر کے نوکری کے لائق بناتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں رہے تو بھی قرض لے کر بچوں کو بڑا کر پڑھا کر نوکری دلانے لگتا ہے. ایسے باپ کے ساتھ آج ہمارے بچوں کا معاملہ کیسا ہے؟ غور کریں، غور کرے. آج کا نوجوان کیا بڑا ہو گیا، بڑا ہو کر کیا نوکری کرنے لگا، ماں باپ کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا، خاص طور پہ باپ کو تو کچھ کیئر نہیں کرتا. یاد رکھ لو محترم بھائیو، اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ ایسا رویے سے پیش آئیں گے تو برباد ہو جائیں گے. باپ وہ بڑا وفادار ہوتا ہے، باپ بڑا وفادار ہوتا ہے. کئی مرتبہ اپنے بچوں کی شکایت دوسروں کے سامنے نہیں کر کے دل میں رو کر گھٹتا ہے. باپ بڑا وفادار ہوتا ہے، بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر دل میں روتا ہے. دوسروں کو شکایت کرنا اس کو پسند نہیں آتا. میرے بچے کی شکایت میں کیا کروں دوسروں کے سامنے، میرے بچے کی برائی میں کیا کروں دوسروں کے سامنے، یہ سوچ کر دل میں روتے ہیں کئی ماں باپ. لہذا محترم بھائیوں، اپنی زندگی میں یاد رکھ لو اور لکھ کر رکھ لو یہ بات، اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو نکلنے کا ذریعہ نہ بنو. اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو نکلنے کا ذریعہ نہ بنو. اور اگر تمہاری وجہ سے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کے آنکھ میں آنسو نکلیں گے، آپ کے ماں باپ کے آنکھ میں آنسو نکلیں گے، سمجھ جاؤ وہیں سے ہماری بربادی شروع ہو جائے گی. کتنے واقعات ہیں دنیا نے، کتنے واقعات، کتنے قصے نہیں دیکھے ہیں. جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے بڑے ہونے کے بعد اس کے بچے بھی ویسے ہی اس کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے تو ہمارے بچے ہم کو دیکھیں گے. اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے ہمارے بچے بھی ہم کو نہیں دیکھیں گے. یاد رکھ لو. لہذا ماں باپ کے ساتھ ادب کے بہت زیادہ تقاضے ہیں، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ماں باپ کے بعد اپنے ادب
اور احترام کے تقاضے کس کے ساتھ؟ ہمارے اساتذہ کے ساتھ. ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہم کو تعلیم دی، سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، چاہے عربی پڑھانے والے ہو، چاہے اسکول میں پڑھانے والے ہو، چاہے بیانوں میں آپ کو سکھانے والے ہو، خطبوں کے ذریعے سے آپ کو سکھانے والے ہو، جس کے پاس بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے. اس کے ساتھ ادب کے بڑے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ بڑے ادب کے تقاضے ہیں محترم بھائیوں. اور استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے. ماں باپ آپ کے جسمانی باپ ہیں، آپ کو پیدا کیے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے ماں باپ، آپ کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے، تعلیم کا انتظام کرتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، یہ اصلی ماں باپ ہیں. جو اساتذہ جو آپ کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، یہ آپ کو اندر سے بدلتے، آپ کی روح کو بدلتے، یہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ادب کے بڑے تقاضے ہیں، ان کا بھی بڑا احترام کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اسکول سے نکل جاتے، مسجد سے نکل جاتے، اساتذہ کو بھول جاتے. یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اچھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد کا کتنا ادب کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جا کر حدیث سیکھنے کے لیے جا کر سامنے بیٹھتے، پیپر کا ورق کھولتے وقت بھی آہستہ ورق کھولتے تھے، اس لیے کہ اگر میں زور سے ورق کھولوں گا میرے استاد کو آواز آئے گی تو ڈسٹرب ہوگا پڑھانے میں بول کر ورق کھولتے وقت بھی آہستہ ورق کھولتے تھے. ان کے دلوں میں اساتذہ کا اتنا احترام تھا محترم بھائیوں. اساتذہ کا اتنا احترام تھا. شریک بن عبداللہ النخعی کے بارے میں آتا ہے. شریک بن عبداللہ یہ دوسرے ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کے پاس آ کر بہت سارے لوگ تعلیم سیکھتے تھے، حدیث کا علم سیکھتے تھے. اور حدیث کا علم سیکھنے والوں میں بادشاہ کے 2 بچے بھی تھے. وہ زمانے کا خلیفہ امام مہدی، ان کے 2 بچے آ کر ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ کے بچے ہیں بول کر ٹیک لگا کر پیر پھیلا کر بیٹھ گئے اور دوسرے بچے ادب سے بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. درمیان میں ان دونوں بچوں نے شریک بن عبداللہ سے کچھ سوال پوچھا. شریک بن عبداللہ نے جواب نہیں دیا. یہ بچے بولنے لگے ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، ہمارا جواب نہیں دیتے تم. شریک بن عبداللہ کو غصہ آیا، کہنے لگے بادشاہ کے بیٹے ہو تو کیا ہوا، پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا ادب سیکھو. دوسرے بچے کیسا بیٹھے ہیں اور تم کیسا بیٹھے ہو. بادشاہ کے بچے بول کر ٹیک لگا کر پیر پھیلا کر بیٹھ گئے. ایسے لوگوں کو علم نہیں سکھاتا میں. پہلے بیٹھنے کا طریقہ تم سیکھو، اس کے بعد مجھے سوال کرو، میں تمہارا جواب دوں گا. تو علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، پہلے ان آداب کو سیکھنا چاہیے محترم بھائیوں. اور ادب، ہمارے اسلاف اللہ اکبر اپنے اساتذہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے. ان کے سوچنے کا انداز کتنا بلند تھا آپ غور کرو. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کے پاس حدیث کا علم سیکھنے جاتے کیا کرتے، پہلے صدقہ کرتے. ان سوچنے کا انداز غور کرو. پہلے صدقہ کر کے اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں جس استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ نہ کچھ برائیاں ہوں گی. اے اللہ ان غلطیوں کو مجھے مت بتا، مت بتا، اس لیے کہ اگر وہ غلطیاں میں دیکھ لوں گا اس کے ساتھ علم حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، میرا ذہن اس کے بارے میں خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے استاد میں اگر کچھ کمی ہے تو وہ کمی مجھے مت بتا. اللہ، سوچنے کا انداز. اب غور کرو کتنی اونچی سوچ ہے، سوچنے کا انداز کتنا اونچا ہے. آج ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، آج کے دور میں ایسے لوگوں کو آپ دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے. ہمارے اسلاف اتنی محنت کر کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے آج ہم آسانی سے آپ کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو بتا رہے ہیں.
ہمارے اسلاف اتنی محنت نہیں کرتے تو آج میں بھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا. ہمارے اسلاف اتنی محنت کرے, اتنی کوشش کرے, اساتذہ کے پاس بیٹھ کر ادب سے علم حاصل کرے, آج وہ چیز آپ کے پاس ہم بتا رہے ہیں. لہٰذا ہم جس کے پاس علم حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی احترام کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بھی ادب سے معاملہ پیش آنا چاہیے. اور ہمارے ادب کے مستحق ہمارے بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگ, ہم سے عمر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, چاہے ہمارے رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو, چاہے ہماری رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو, ہم سے عمر میں بڑے ہیں, ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, ہم میں سے نہیں ہے وہ, ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب وہ صحیح مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا. بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ. محترم بھائیوں, ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ تعالی, ان من اجلال اللہ تعالی, فرمایا کہ اللہ کے ساتھ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم میں سے ایسا بزرگ جس کے داڑھی کے بال, جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, ایسے آدمی کے ساتھ احترام کرو, ادب کرو. یہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, ہم میں سے جو بوڑھے لوگ ہیں, جو عمر والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے, ہمارے نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے. ان سے زیادہ ہم کو معلوم جیسا زور زور سے بات کرتے ان کے سامنے, بڑوں کے سامنے اونچی اونچی آواز سے گفتگو کرتے, ان کو جوابات دیتے. نہیں, یہ صحیح مسلمان کی پہچان نہیں. سچا مسلمان وہ ہوتا ہے محترم بھائیوں جو بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے, بڑوں کا احترام کرتا ہے. بڑوں کا احترام اگر ہمارے اندر آ گیا, ہم سچے مسلمان کہلائیں گے, صحیح مومن کہلائیں گے. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم اسلامی بھائیوں, اسلامی ماں اور بہنوں, ہمارے اندر اگر ادب آنا ہے, ہمارے اندر اخلاق آنا ہے, ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں. زبان یہ ایسی چیز ہے, ہماری زبان سے ہماری قیمت معلوم ہو جاتی ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں قیمت المرء لسانہ, انسان کی قیمت اس کی زبان سے معلوم ہوتی ہے. انسان کتنا وزندار ہے, کتنا ہلکا ہے, اس کی زبان بتا دے گی. اس کے بات کرنے کا انداز بتا دے گا یہ آدمی کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بات بولے تو گالی سے شروع کرتے بات. نعوذ باللہ, کیسے لوگ ہیں, کیسی بے ادبی ہے, بات کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں. بات شروع کرے تو گالیاں بکتے, لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں شروع کرتے. نہیں, یہ منافق ہے. جو بات کرے تو جھگڑا کرتا, گالی دیتا, منافق ہے یہ. تو لہٰذا اپنے زبان کو صحیح کر لیں گے, ہم ادب والے ہو جائیں گے. اگر ہماری زبان صحیح نہیں تو ہم بے ادب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.